السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اپنا اپنا مائک میوٹ کر دیں، آپ لوگوں کی آواز بہت آ رہی ہے۔ اور آج کی آپ لوگوں کی جو کلاس ہے تھوڑی سی شارٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں وہاں لیپ ٹاپ چارج نہیں ہے، اور کچھ اور بھی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے جیسے ہی 10% بیٹری بچے گی اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کی کلاس اگلی کلاس میں کور کر لیا جائے گا۔ پچھلے لاسٹ کلاس میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ محرم وہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اسلامک سال کا، اور محرم سے ہی اسلامک ایئر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور 1444 ہجری چل رہی ہے یہ۔ اب جو اسلامی مہینوں کے نام ہیں وہ آپ سب لوگ نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو اگر اسلامی مہینوں کے نام یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں یاد ہیں تو آپ لوگ یہ جو مہینے ہیں اسلامی مہینے، ان کے نام نوٹ کر لیجئے گا۔ اصل میں لائٹ کی تھوڑی سی پرابلم ہے، اور تھوڑا سا کام وغیرہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بیٹری بہت کم ہے لیپ ٹاپ میں۔ آپ لوگوں کو اگر مہینوں کے نام یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجیے۔ دیکھیے پہلا مہینہ اس کا جو نام ہے محرم، وہ سبھی کو پتہ ہے، محرم۔ اور محرم کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ محرم جو ہے وہ مہینہ منحوس ہوتا ہے، حالانکہ کوئی بھی سال، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتا، کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور محرم کی جو فضیلت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے تو ویسے 12 مہینے ہیں ظاہر ہے، لیکن یہ جو حضور نے بیان فرمایا کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو قابل احترام ہیں۔ تو یہ مہینہ بڑا احترام والا ہے، قابل احترام ہے۔ احترام کا مطلب یہ کہ اس مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے ویسے ہی گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلا مہینہ ہے محرم کا، اور محرم کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی صحابی کی شہادت سے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ شہادت تو ایک بڑی عمدہ چیز ہے نا، بڑی چیز ہے شہادت۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی ملک کے لیے اگر کوئی جان قربان کر دے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے، اس کو بڑا اعزاز دیا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو بڑا اعزاز دیا جاتا ہے، بہت روپیہ پیسہ بھی دیا جاتا ہے، اور شہید کے لیے بڑے جو ہے وہ سلامی دی جاتی ہے توپوں کی، کیوں؟ کیونکہ وہی وہ شہید ہے۔ اسی طرح سے کوئی اسلام کے لیے اگر شہید ہوتا ہے تو اس کا مقام بڑا اونچا ہے، اور کسی کی شہادت سے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کے مہینے میں شہید ہوئے، تو لوگوں کے بیچ یہ مشہور ہو گیا کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے، حالانکہ شہادت سے تو محرم کے مہینے کی فضیلت اور بڑھ گئی، شہادت سے تو محرم کا مقام اور اونچا ہو گیا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جو منحوس لوگ کرتے ہیں نا کہ منحوس ہو گیا، نیا کپڑا نہیں پہن سکتے، اچھا کھا نہیں سکتے، شادیاں نہیں کر سکتے، یہ تمام کی تمام چیزیں غیر اسلامی ہیں، کیونکہ جو ہماری تاریخ ہے نا، مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے وہ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، شہادتیں ہی شہادتیں ملیں گی آپ۔ دیکھیے محرم میں ایک محرم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رمضان میں ہوئی، اور ذی قعدہ ذی الحجہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہر دن کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے جانا، یہ تو ظاہر ہے ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو وہ دن تو سب سے بڑا منحوس ہونا چاہیے تھا۔ تو اسلام میں کسی کی شہادت اور کسی کی موت سے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ اور پھر ان کو شہید ہوئے بھی کتنے دن گزر گئے،
حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پر، 3 دن سے زیادہ کسی کے انتقال پر رونا دھونا یہ جائز نہیں ہے۔ 3 دن تک تو رونے دھونے کی اجازت ہے، 3 دن کے بعد بھی کوئی واویلا مچا رہا ہے، رونا دھونا کر رہا ہے، کھا پی نہیں رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ 3 دن تک تو غم کا اظہار کر لو، آپ 3 دن کے بعد اپنی زندگی کو نارمل لائن پر لے کر آؤ۔ تو محرم کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اب لوگوں میں ہے تو بس ہے، کیا کریں۔ حالانکہ محرم کے مہینے میں آپ شادی کر سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، کپڑے پہنیے، جیسے نارمل جو ڈیز ہوتے ہیں ویسے ہی محرم کے دن ہوتے ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں کوئی الگ نہیں ہے کچھ بھی۔ اب طرح طرح کی خرافات اور بدعات چلتی ہیں، ان سے ہماری بہنوں کو بچنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے، اب اصل میں دقت کیا ہو گئی ہے کہ لوگ جو اصل دین کے کام ہیں ان کو تو کرتے نہیں ہیں، اور جن کا دین سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں ان کو تو کوئی فالو نہیں کرے گا، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں نہیں ہیں، یعنی جن چیزوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، لوگ ان کو خوب فالو کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہر چیز علم سے جڑی ہوئی ہے۔ آج لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے تو بس جو من میں آ رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے، کیا صحیح کیا غلط کوئی مطلب نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پیدل حج کا کتنا ٹرینڈ چل رہا ہے، اب پیدل جو حج پہ نکل جائے تو لوگ اس کے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ سارا دین کا بڑا کام یہی پیدل حج پہ جانے والے کر رہے ہیں۔ حالانکہ علماء کہتے کہتے تھکے جا رہے ہیں کہ بھیا پیدل حج پہ جانا یہ بے وقوفی ہے، جائز ہے، لیکن اللہ نے ایک بڑی نعمت دے رکھی ہے، ٹائم بچانے کی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بندوں کو دے رکھی ہے، پانی کے جہاز سے جائیں گے، ہوائی جہاز سے جائیں گے، ٹائم بچے گا، لیکن لوگ پھر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیدل حج پہ جانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو پیدل اگر کوئی اس لیے حج پہ جا رہا ہے کہ میں دنیا کو گھومتا ہوا، شہروں کو گھومتا ہوا اور اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھتے ہوئے مکۃ المکرمہ پہنچوں گا تو جائز ہے، لیکن آج کل ٹرینڈ دیکھیے آپ کیسا چل رہا ہے کہ جو پیدل حج پہ نکل جائے تو لوگ اس کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں، لوگ اس کے ساتھ فوٹوز لے رہے ہیں، لوگ اس کا انٹرویو لے رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یرے صاحب اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکل گیا، حالانکہ یہ مہا بیوقوفی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے فیروز آباد سے بھی نکل گیا، حالانکہ کچھ نہیں ہے، بس منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہے اور بول رہا ہے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج پہ نکل گیا۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 75% جو کام ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں معاشرے میں، اور وہ غلط اس لیے ہو رہے ہیں لوگ ان کو صحیح سمجھ رہے ہیں کیونکہ علم نہیں ہے لوگوں کو۔ تو علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور علم کا سیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، ان صحابی کا نام ہے ابو ذر، کہ اے ابو ذر دیکھو قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لو تو یہ 1000 رکعت 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لینا، اور دین کا کوئی مسئلہ اگر تم جان لو تو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو دین کا ایک مسئلہ سیکھنے پر اللہ رب العزت 1000 رکعات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ پوری رات اگر آپ عبادت کرو گی نا جاگ کر، تو پوری رات میں آپ 1000 رکعات نفل نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ایک مسئلہ دین کا سیکھنے پر آپ کو 1000 رکعت نفل نماز کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو دین کو سیکھنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ آج لوگ کیا ہے کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے، جس کی وجہ سے بس جو چل رہا ہے اس کے پیچھے بھاگتے چلو۔ اور انڈیا کا تو حال ہی یہ ہے کہ بس جو بھیڑ چال چل رہی ہوتی ہے لوگ اسی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین کو سیکھیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ یہ حدیث بھی یاد کر لیجئے گا، میں نے آپ لوگوں کو پرسوں جو ایک حدیث پڑھائی تھی، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ حدیث نمبر 2 یاد کر لیجئے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر فرض ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ تو علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب دیکھیے آپ لوگ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ پورا نہیں پتا، خواتین نماز پڑھ رہی ہیں لیکن نماز کا طریقہ پورا نہیں پتا کہ کون سی چیز سے نماز ٹوٹے گی، کون سی چیز سے نماز صحیح ہو جائے گی، کب سجدہ صحاف کرنا ہے، نماز میں فرض کتنے ہوتے ہیں، واجبات کتنے ہوتے ہیں، کچھ پتہ ہے؟ نہیں پتا لوگوں کو یہی نہیں پتا قرآن صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن میں کون سی ایسی غلطیاں اگر ہم کر لیں گے تو قرآن کا پڑھنے کا گناہ ہمیں ملے گا، قرآن پڑھنے کے لیے کیا کیا ادب اور تمیز اور قاعدے ہمیں اپنانے چاہیے، نہیں پتا لوگوں کو، بس جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے ماشاءاللہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں
کہ آپ لوگوں نے جو قدم اٹھایا ہے نا یہ کورس کرنے کا، کورس آپ لوگ کیوں کر رہی ہیں؟ تاکہ آپ کو دین کی سمجھ پیدا ہو، آپ کو پتا چلے کہ دین کے اکارڈنگ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اب ایک خاتون نے، آپ مجھے یہ سمجھے، میل کیا اور انہوں نے لکھا کہ مفتی صاحب میری عمر 35 سال ہے، مجھے غسل کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا تھا، لیکن جب میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے احساس ہوا، میرے دل میں شوق پیدا ہوا، تو میں نے سوچا کہ غسل کیسے کیا جائے، تو مجھے پتہ نہیں چلا، تو میں آپ کو میل کر رہی ہوں، پلیز مجھے غسل کرنے کا طریقہ بتائیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جتنی نمازیں میں نے پڑھی ہیں وہ بغیر مطلب غسل تو کیا، لیکن غسل کا مسنون طریقہ، غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں یہ مجھے نہیں بتاتے، تو اب جتنی نمازیں میں نے پڑھی ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ 35 سال بالغ ہونے کے بعد سے 35 سال تک اس نے، خاتون نے جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں، غسل میں کتنے واجبات، غسل میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں، کون سی چیز چھوٹ جائے تو غسل نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ علم دین حاصل نہیں کیا۔ تو میری عزیز بہنوں، آپ لوگوں نے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اس کورس کو جوائن کیا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، دین کو سیکھنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے علماء کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ علماء کا اونچا مقام اس لیے ہے کیونکہ علماء علم دین کو جانتے ہیں، انہوں نے علم دین کو سیکھا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء کا جو اتنا اونچا مقام ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ علم دین کو جانتے ہیں اور علم دین کو سکھاتے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جو مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ دوسرا مہینے کا نام ہے سفر، میں پورے نام نہیں بتا رہا ہوں ابھی، بس آپ اتنا یاد کیجئے گا، جب اتنا آپ یاد کر لو گی تو انشاءاللہ، جب یہ یاد کر لو گی تو آگے چل کے میں یہ بھی بتا دوں گا کہ پورا مہینے کا نام یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو محرم، دوسرا مہینے کا نام سفر، تیسرے مہینے کا نام ربیع الاول، چوتھے مہینے کا نام ربیع الثانی، پانچویں کا نام جمادی الاولی، اور چھٹے مہینے کا نام جمادی الثانی، ساتویں مہینے کا نام رجب، آٹھویں کا شعبان، نویں مہینے کا نام رمضان، 10ویں کا شوال، 11ویں کا ذی قعدہ، 12ویں کا ذی الحجہ، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتی ہیں ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1 محرم، یہ لکھ لیجئے گا، اور اگر آپ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، محرم۔ نمبر 2 سفر، نمبر 3 ربیع الثانی، چوتھے مہینے کا نام تیسرے مہینے کا نام ربیع الاول، ربیع الاول، چوتھے مہینے کا نام ربیع الثانی، ٹھیک ہے؟ پانچویں مہینے کا نام جمادی الاولی، چھٹے مہینے کا نام جمادی الثانی، ٹھیک ہے؟ یہ لکھیے گا جمادی الثانی یا جمادی الثانیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور 7ویں مہینے کا نام رجب، 8ویں مہینے کا نام شعبان، 9ویں مہینے کا نام رمضان، شعبان لوگ نام بھی رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، اور 10ویں مہینے کا نام شوال، 11ویں کا ذوالقعدہ، 12واں ذوالحجہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 12 مہینوں کے نام ہیں اسلامی، یہ ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ تو ابھی جو چل رہا ہے وہ محرم چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ ذی الحجہ میں ہوتی ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں، گھر پہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ آج یہ سمجھ لیں آپ کہ اگر میں سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں اور لوگوں سے پوچھنا شروع کروں کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ کون سی ہجری چل رہی ہے، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون سی ہجری چل رہی ہے۔ میں اگر لوگوں سے یہ معلوم کروں کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، تو محرم کا تو پتہ ہوگا کہ محرم چل رہا ہے، کیونکہ اس میں تعزیے بنتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، کھچڑا بنتا ہے، اور دنیا بھر کے آئٹم بنتے ہیں، لٹائے جاتے ہیں، تو سب کو پتہ ہے محرم ہے۔ اسی طرح سے ربیع الاول بھی پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے ہی محرم نکلے گا، یا پھر یہ پوچھ لو کہ بھائی ذرا 12 مہینے کے نام بتا دو اسلامی، تو لوگوں کو نہیں معلوم، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ پوچھ لو کہ ذرا یہ بتاؤ کہ نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، یعنی ایسی بیسک چیزیں کہ اگر وہ ہمیں پتہ نہ ہو تو ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ جیسے میں آپ سے پوچھوں نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر نماز میں کوئی ایک فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔
وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ وضو میں کوئی فرض چھوٹ جائے تو ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر فرض ہے. یعنی اتنا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، جس سے جو فرض عبادتیں ہمارے اوپر ہے نا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، سال میں رمضان کے مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اگر حج ہمارے اوپر فرض ہے تو حج کرنا، اور کون سے حرام کام ایسے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو جاننا. تو یہ جو فرض چیزیں ہیں یعنی جن کو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، ہر آدمی کو کرنا ہے، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. جیسے 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ ہمارے اوپر کیا ہیں؟ فرض ہے. ہر بالغ مرد پر اور عورت پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. اب یہ 5 وقت کی نمازیں جب ہمارے اوپر فرض ہیں تو نماز ٹھیک کیسے ہوگی؟ کون سی چیزوں سے نماز خراب ہو جاتی ہے، کون سی چیزوں سے نماز صحیح ہوتی ہے، نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، کون کون سی چیزیں اگر نماز میں چھوٹ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے، کون سی چیزیں چھوٹ جائیں تو نماز نہیں ہوتی ہے، سجدہ صاف کب کرا جاتا ہے، واجبات کتنے ہیں. وائس میسج میرے پہ آ گیا ہے، میسج تمہارے پر دیکھو ورثہ پر. کلاس بند کر دو. تمہارا تو آوا یہ کلاس